ٹھوکریں کھاتا کہاں کہاں، جیسے بیاں حضور کی خدمت میں کر دیا، جیسے بیاں حضور کی خدمت میں کر دیا، ایسے میں دل کا حال سناتا کہاں کہاں، ایسے میں دل کا حال سناتا کہاں کہاں۔ اور اچھا ہوا دیار سخاوت پہ پڑھ دیا، اچھا ہوا دیار سخاوت پہ پڑھ دیا، پھر کر صدا فقیر لگاتا کہاں کہاں، پھر کر صدا فقیر لگاتا کہاں کہاں، ان کا فقیر ٹھوکریں کھاتا کہاں کہاں۔ اور ہوتا عہد کی جنگ میں شہزاد گر شریک، یا رسول اللہ ہوتا عہد کی جنگ میں شہزاد گر شریک، خود کو نہ ان کی ڈھال بناتا کہاں کہاں، ان کا فقیر ٹھوکریں کھاتا کہاں کہاں، ان کا فقیر ٹھوکریں کھاتا کہاں کہاں۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت خوبصورت کلام کا انتخاب فرمایا اور بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیا۔ ناظرین، ابھی پروگرام میں وقت ہوتا ہے ایک بریک کا، مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے پروگرام کا عنوان ہے حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے فضائل اور مناقب، اور اس خوبصورت عنوان پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے ممتاز عالم دین علامہ مفتی محمد کامران قریشی صاحب۔ علامہ صاحب، بریک سے پہلے آپ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام و مرتبے کے حوالے سے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بیان فرما رہے تھے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ نے اپنا بچپن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں گزارا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپن اس طرح گزرا ہے کہ دنیا کا کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا بچپن اس سے زیادہ بہتر انداز میں گزرا ہے، اس حیثیت سے کہ ان کا بچپن سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب میں سرکار کی آغوش میں گزرا ہے، اور ان کی تربیت بھی سرکار نے فرمائی ہے، اور بچپن میں جس طرح سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی محبتوں سے اور شفقتوں سے نوازا ہے، اس پر کائنات رشک کر سکتی ہے کہ وہ کبھی سرکار کے کندھوں پہ نظر آتے ہیں، کبھی سرکار کی گود میں نظر آتے ہیں، کبھی ان کی انگلیاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریش مبارک میں نظر آتی ہیں، کبھی سرکار ان کو چومتے ہیں، کبھی سرکار ان کو سونگھتے ہیں، کبھی سرکار کی زبان حضرت امام علی مقام کے دان میں ہوتی ہے، کبھی امام پاک کی زبان سرکار کے دان میں ہوتی ہے۔ تو اب جب ہم یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ شفقت کی اور محبت کی انتہا جس ذات پہ ہوئی، اب وہ حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں یا حضرت امام حسن مجتبیٰ ہیں۔ یہ مقام و مرتبہ یا امام حسن کو نصیب ہوا ہے اور یا امام حسین کو نصیب ہوا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ وہ جو بچپن ہے، بالخصوص حضرت امام علی مقام کا وہ جو چند سال آپ نے سرکار کی آغوش میں، رحمت عالم کی میت میں، سرکار کے قرب میں گزارے ہیں، ذرا اس کا نقشہ آپ ناظرین کے لیے پیش فرمائیں۔ ماشاءاللہ، آپ نے بڑی اچھی تمہید باندھی ہے۔ قبلہ شاہ جی حضور، ایسے ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، ترمذی کی روایت ہے کہ آپ کو شدید ترین محبت کس سے ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین کے بارے میں فرمایا۔ ایک بات اپنی بات کرنے سے پہلے یہ کر دوں کہ حضور علیہ السلام کو اپنے نواسے سے جو محبت تھی صرف نواسا ہونے کی وجہ سے نہیں تھی۔ دیکھیں معیار کیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، من احب للہ و ابغض للہ و آطا للہ و منع للہ فقط استکمل الایمان، جو محبت کرتا ہے اللہ کے لیے، بغض رکھتا ہے اللہ کے لیے، کسی کو عطا کرتا ہے اللہ کے لیے، یا کسی سے کوئی چیز روک لیتا ہے اللہ کے لیے، وہ ایمان کا کمال پا لیتا ہے۔ آقا علیہ السلام اب پوری کائنات کے لیے سید المرسلین ہیں، ایمان کا، اور آپ کا اسوہ ہمارے لیے جو ہے نا وہ ایک بہترین اسوہ ہے۔ تو آپ کی محبت پھر ایک فطرتی یا نواسا ہونے کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ آپ کی محبت امام حسن و حسین کے ساتھ، اور بالخصوص امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، وہ اللہ کی رضا، منشا اور عزدی کے مطابق تھی، اللہ کی رضا کے لیے تھی، اللہ کے حکم کے مطابق تھی۔ اور پھر آقا علیہ السلام عالم الغیب والشہادہ، آپ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اللہ نے آپ کو ما کان و ما یکون کا علم عطا فرمایا ہے۔ آپ جانتے تھے کہ آنے والا ایک وقت ہوگا جب اسلام پہ جو ہے اسلامی قدروں کو پامال کیا جا رہا ہوگا، کڑا وقت ہوگا، اسی وقت یہ میرا نواسا ہی اسلام کا علم بلند کرے گا۔ اس وقت کی وہ مناظر، وہ شہادت، اسلام کے لیے قربانیاں حضور کے پیش نظر تھی، حضور نے اتنی شفقتیں اور محبتیں فرمائی۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ کیوں سو جان سے نبی فدا تھے امام حسین پر، عقدہ یہ کھلا واقعہ کربلا کے بعد۔ آقا علیہ السلام نے جو اتنی شفقتیں اور محبتیں فرمائی، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ کی نماز پڑھ رہے تھے، امام حسین آقا علیہ السلام کی کندھوں پہ سوار ہو جاتے ہیں، آپ سجدے میں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ آقا علیہ السلام جب اٹھے تو آپ نے بڑی نرمی، پیار، محبت اور اخذن رقیقاً، بڑی شفقت اور محبت سے آپ کو پکڑ کے نیچے اتارا۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ آپ نے سجدے کو طویل کیا۔ اب سجدہ ہے خدا کی عبادت، افضل ترین عبادت کا افضل ترین رکن نماز سب سے افضل ہے، اور اس میں سب سے ترین رکن سجدہ ہے، جس میں اللہ کے انسان قریب ہوتا ہے، اور نماز ہے اللہ کے قرب کے لیے۔
اللہ کے قریب ہونے کے لیے، وہاں اللہ کے قرب، اللہ کی عبادت میں میو ہونے کے باوجود اللہ کی منشا، رضا اور مرضی کے مطابق آقا علیہ السلام نے اپنے نواسے کے لیے سجدے کو طویل کر دیا۔ اور پھر جمعے کا خطبہ، جمعہ کتنا اہم، جمعے کی عبادت کتنی اہم، واجب خطبہ جب حسن و حسین آتے ہیں، ننھا سا آپ کا وہ بچپنا ہوتا ہے، انتہا بچپنے کی ہوتی ہے، آپ چل بھی نہیں سکتے، آقا علیہ السلام جب دیکھتے ہیں وہ مسجد میں تشریف لاتے ہیں، آقا علیہ السلام خطبہ چھوڑ کر ان کو اٹھا لیتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے دعوت فکر ہے کہ اہل بیت کا، حسن و حسین کا مقام کیا ہے، جن کے لیے عبادتیں طویل، سجدے طویل، عبادتوں کو چھوڑا جاتا ہے، وقفہ لایا جاتا ہے، اس حسن و حسین کا اور امام حسین کا کیا مقام ہوگا۔ آقا علیہ السلام ایک دفعہ امام حسین علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، پھر ان کو سونگھتے ہیں، پھر فرماتے ہیں اللہم انی احبہ فاحبہ، یا اللہ اس سے میں محبت کرتا ہوں، تو بھی اسے محبت کر۔ اور ایک دفعہ فرمایا من احب ہاذانی، من احب ہاذانی فقط احبانی، جو اس سے محبت کرے گا وہ مجھ سے کرے گا، اور جو اس سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا۔ یعنی امام حسین علیہ السلام کے بارے میں بدعقیدگی یا ہلکا سوچنا یا بغض لانا، یہ اللہ کے نبی سے بغض رکھنا ہے، اور جو اللہ کے نبی سے بغض رکھے گا اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا، اس کا ایمان کس قسم کا ہوگا، اس کے ایمان کی کیا کسوٹی ہوگی، کیا معیار ہوگا۔ یہ جناب امام حسین علیہ السلام، اور پھر بچپنے میں جتنی شفقتیں، محبتیں انسان سوچ نہیں سکتا۔ ہر شخص صاحب اولاد اپنی اولاد سے، بلکہ آقا علیہ السلام امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین علیہ السلام سے پیار فرما رہے تھے۔ ایک شخص گزرا تو اس نے کہا میرے بھی اتنے بیٹے ہیں، 10 بیٹے ہیں، میں اپنے بیٹوں سے اتنی شفقت نہیں کرتا۔ حضور نے فرمایا اللہ نے تیرے دل میں اتنا رحم نہیں ڈالا تو کیا ہو سکتا ہے۔ بچوں سے شفقتیں، محبتیں ہوتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا قبلہ شاہ جی کہ اپنے بچوں کے لحاف کو چوسا جائے، ہونٹوں کو چوسا جائے، ان کو کندھوں پہ سوار کیا جائے، اور کندھوں پہ سوار کرنے والی شخصیت عام نہیں ہے، نبی بھی عام نہیں ہے، سید المرسلین ہیں، سردار انبیاء ہیں، فخر انبیاء ہیں، کائنات کی تکوین کا، تخلیق کا جو باعث بنے ہیں، جو محبوب خدا ہیں، وہ امام حسن مجتبیٰ کو کندھوں پہ سوار کر رہے ہیں۔ اور ایک دفعہ اسی طرح سواری فرما رہے تھے امام حسین علیہ السلام، تو حضرت جناب فاروق اعظم آپ بھی امام حسین علیہ السلام سے محبت فرماتے تھے، اور یہ یاد رکھیں جو صحابہ کرام تھے اہل بیت سے محبت کرتے تھے۔ آج حقیقتیں ہماری نظروں سے اوجھل ہو چکی ہیں، حقیقت دھندلا چکی ہے، ہم کہیں اور چلے گئے ہیں۔ اہل بیت صحابہ کرام میں شفقت، محبت اور مودت کا ایک وسیع سمندر آپ میں تھا، آپ ایک دوسرے کا ادب و احترام کرتے تھے۔ جب دیکھا تو فرمایا شہزادے نعم المرکب، کتنی اچھی سواری تمہیں ملی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر یہ کیوں نہیں کہتے نعم الراکب، یہ سوار کتنا اچھا ہے۔ یہ کیسی بات ہے کہ نبیوں کا سردار اپنے نواسے کو اپنے کندھوں پہ سوار کرتا ہے۔ اور پھر روایت میں یوں آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام آقا علیہ السلام کی زلفوں کو ہاتھوں میں تھام لیتے ہیں، کبھی دائیں طرف سے ایسے کرتے ہیں، کبھی بائیں طرف سے ایسے کرتے ہیں۔ ان شفقتوں کی، ان محبتوں کی کئی مثال نہیں ملتی ہے۔ اس لیے ایک شاعر کہتا ہے ہر دور کے یزید سے نفرت رہی ہمیں، ہم سے کہاں ہیں قائل دہر میں قائل حسین کے، اثار عزم شوق شہادت بہادری، کیا کیا کروں بیاں میں خصائص حسین کے۔ ہر خصائص آپ کا جود و سخا ہو، آپ کی عظمت ہو، آپ کا علم ہو، آپ کا اثار ہو، آپ کا صبر ہو، بالخصوص کیونکہ صابروں کے امام حسین علیہ السلام ہے، ہر خصوصیت آپ میں بدرجہ اولا پائی جاتی ہے۔ بے شک۔ وہ دیکھیے کسی نے چند مصرے کہے تھے کہ وہ راز مشیت کا شناسہ ایسا، جس کے قدموں میں ہو کوثر وہ پیاسا ایسا، اور کیوں فخر سے جومے نہ رسول عربی، تقدیر سے ملتا ہے نواسا ایسا۔ امام الانبیاء کی اپنی بڑی شان ہے، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کو جو نواسے عطا فرمائے وہ بھی ایسے ہیں کہ ان کی مثال۔ اور کیوں شاہ جی نہ پوچھ کوئی شاہ مشرقین بنا، بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا، نبی کا نور علی کا خون شیر بطول، یہ ملے جب یہ عناصر تو حسین بنا۔ یہ اس وجہ سے باپ مولا، بابا مولا علی ہیں، والدہ سیدہ خاتون جنت ہے، نانا سید الانبیاء ہیں، بھائی امام حسن مجتبیٰ ہیں۔ جب یہ ساری شخصیات یہ گھرانہ ملتا ہے تو آنے والی شخصیت نوراً علی نور ہوتی ہے۔ دیکھیں یہاں پہ آپ کی اس بات سے ایک بات میرے ذہن میں آئی
کہ جس وقت وہ وظائف مقرر کرنے کا موقع آیا اور ایک موقع پہ حضرت امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال آیا اور مال آپ نے تقسیم کیا، اور اس موقع پر آپ نے حضرت امام حسن اور امام حسین کو اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر پہ ترجیح دی، اور آپ کے صاحبزادے نے جب آپ کی بارگاہ میں سوال کیا تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جو جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ اگر ان کی برابری کرنی ہے تو ان کی نانے جیسا نانا لے کے آؤ، ان کی نانی جیسی نانی لے کے آؤ، ان کی ماں جیسی ماں لے کے آؤ، ان کے بابا جیسا بابا لے کے آؤ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر اعمال کی بات نہیں کی، کردار کی بات نہیں کی، آپ نے اس موقع پر خدمات کی بات نہیں کی، آپ نے اس وقت زہد و تقوی کی بات نہیں کی کہ حضرت امام حسن کا، امام حسین کا وہ جو حصہ ہے وہ اس لیے زیادہ رکھا گیا ہے کہ ان کے اعمال زیادہ ہیں یا ان کی عبادت زیادہ ہے یا ان کا تقوی زیادہ ہے۔ حضرت عمر فاروق نے درس دیا کہ ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے، جب خون رسول کی نسبت دیکھتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں نہ تقوی دیکھنے کی ضرورت ہے، نہ کردار دیکھنے کی ضرورت ہے، نہ خدمات دیکھنے کی ضرورت ہے، نہ غزوات دیکھنے کی ضرورت ہے، نہ عمر دیکھنے کی ضرورت ہے، نہ سیرت و کردار دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم جب خون رسول کی نسبت دیکھتے ہیں تو سر جھکا لیتے ہیں اور اس نسبت کا احترام کرتے ہیں۔ آپ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی رحمت کی بارگاہ میں جو قرب حاصل تھا، سرکار جس طرح آپ سے شفقت کرتے تھے اور آپ کے جو فضائل تھے، آپ نے مختصر وقت میں بہت خوبی کے ساتھ ان کو آپ نے مختلف پہلوؤں کو بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے زور بیان میں مزید قوت عطا فرمائے۔ ابھی ہمارے پاس وقت مختصر ہے اور ہم نے حضرت امام پاک کی ایک منقبت بھی سننی ہے، تو ابھی ہم چلتے ہیں جناب صاحبزادہ اسد حسنین چشتی صاحب کی طرف، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ حضرت سیدنا امام علی مقام کی بارگاہ میں منقبت شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ بس اب تو رہتے ہیں آنکھوں میں اشک آئے ہوئے، زمانہ بیت گیا